السلام علیکم بچوں، آج 9th کلاس کا یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے فزیکل نیچر آف میٹر۔ کل جو ہم میٹر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا کہ میٹر ہم کس کو بولتے ہیں، کون کون سی چیزیں میٹر میں کلاسیفائی ہوتی ہیں اور اس میٹر کو کس کس بیسس پہ کلاسیفائی کیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آن دا بیسس آف فزیکل نیچر میٹر کی 3 ٹائپس ہیں، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیس، اور کیمیکل بیسس پہ اس کی اور 3 قسمیں ہیں، ایلیمنٹس، کمپاؤنڈس اینڈ مکسچرز۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں فزیکل نیچر آف میٹر۔ تھوڑا ہم کل اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جو میٹر ہے وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو ہم ایٹمز یا مالیکیولز بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میٹر is made of particles called atoms or molecules which are continuously in motion۔ جو بھی ہمارے پاس میٹر ہے، جیسے ہماری نوٹ بک ہے، پین ہے، ہماری بک ہے، ہمارا بیگ ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کا بنا ہوا ہے، اور ان چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کو ایٹمز یا مالیکیولز بولتے ہیں۔ اور دوسری ایک خاص بات ان کی یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں، یہ ایٹمز ہوتے ہیں، مالیکیولز ہوتے ہیں، یہ کانسٹنٹلی مومنٹ میں رہتے ہیں، ہمیشہ ہی ایک مومنٹ میں رہتے ہیں، کبھی اسٹیشنری نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جو بھی میٹر ہمارے پاس ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کا بنا ہوا ہوتا ہے، اینڈ دوز پارٹیکلز آر کانسٹنٹلی موونگ، وہ کنٹینیوسلی موشن میں رہتے ہیں۔ اب یہ جو کنٹینیوسلی موشن والی بات ہے، اور یہ جو میٹر ہے یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کا بنا ہوا ہے، یہ ایسے ہی نہیں بولی گئی ہے، یہ ایکسپیریمنٹلی پروو کیا گیا ہے۔ اب 2 فنومینا ہمارے پاس ایسے ہیں جو ہم کو پڑھنے ہیں، جن سے یہ پروو کیا گیا ہے، کہ جن سے ہم ایسے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کہ جو ہم گھر میں بھی یہ ایکسپیریمنٹس آئے دن دیکھتے ہیں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو میٹر ہے وہ اسمال پارٹیکلز کا بنا ہوا ہوتا ہے، بہت ہی ٹائنی پارٹیکلز کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پارٹیکلز کنٹینیوسلی موشن میں ہوتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس فنومینا ہے ڈیفیوژن، اور دوسرا فنومینا ہے براؤنین موومنٹ۔ پہلے ہم ڈیفیوژن کی بات کریں گے۔ ڈیفیوژن جو فنومینا ہے، ڈیفیوژن کا مطلب ہے the movement of different particles among each other so that they become mixed uniformly، کہ جب کچھ ڈفرینٹ ٹائپس آف پارٹیکلس مومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے وہ گل مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں، اتنا یونیفارملی وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا، ہمارے پاس یہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے یہ دیکھنا کہ وہ ایک ٹائپ کے پارٹیکلس کون سے ہیں اور دوسرے ٹائپ کے پارٹیکلس کون سے ہیں۔ مطلب ہم یہ ایگزامپل ہم اس میں یہ لکھ سکتے ہیں، ڈیفیوژن میں ہم گھر میں دیکھیے، یہ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ بھی چکے ہوں گے، اگر ہم ایک پانی کے گلاس میں تھوڑا سا سالٹ ڈالیں گے، اور وہ سالٹ مکس ہو جائے گا پانی کے ساتھ، ایسے مکس ہو جائے گا، تھوڑا سا ہم کو سٹر بھی کرنا پڑے گا، اور سٹر کرنے کے بعد سالٹ کے پارٹیکلز کہیں نظر نہیں آئیں گے پانی میں، اور وہ پانی کے ساتھ ایسے مل جائیں گے، ہمیں نہیں نظر آئے گا کہ پانی کے پارٹیکلز کہاں سے ہیں اور سالٹ کے پارٹیکلز کہاں سے ہیں۔ اس فنومینا کو ڈیفیوژن بولتے ہیں۔ مطلب سالٹ ایک الگ چیز ہے، واٹر الگ چیز ہے، اور سالٹ اور واٹر کے ایٹمز یا مالیکیولز ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مکس اپ ہو گئے کہ یہ پہچانا اب مشکل ہو گیا ہے واٹر کہاں سے ہے اور سالٹ کہاں سے ہے۔ دو وی کی ناٹ سی دا molecules آف واٹر بائی our naked eye، ایون ود دا مائکروسکوپ ہمیں واٹر کے مالیکیولز نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ٹائنی ہوتے ہیں، بہت ہی مائکروسکوپک سے بھی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہمیں وہ واٹر مالیکیولز دیکھنا ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ۔ لیکن سالٹ کے مالیکیول، سالٹ کے وہ پارٹیکلز جو ہم ابھی دیکھ رہے تھے، وہ ہم کو اب پانی میں نظر نہیں آ رہے ہیں، کیونکہ واٹر مالیکیولز کے بیچ میں جو بھی سپیسز تھی، ان سپیسز میں وہ سپیسز آکیپائی کر لی سالٹ کے پارٹیکلز نے، اور ایسے یہ دونوں مکس اپ ہو گئے کہ یہ دیکھنا اب مشکل ہو گیا سالٹ کے پارٹیکلز کہاں ہیں اور واٹر مالیکیولز کہاں ہیں۔
اسی فنومینا کو ہم بول سکتے ہیں یہ فنومینا کس یہ ایگزامپل کون سے فنومینا کی ہے؟ ڈیفیوژن کی ہے. سو ڈیفیوژن کیا ہے؟ اٹ از دا موومنٹ آف ڈفرینٹ پارٹیکلز among each other so that they become mixed uniformly. ڈفرینٹ ٹائپس آف پارٹیکلس کی موومنٹ ایسے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مکس ہوتے ہیں کہ الگ الگ طرح کے پارٹیکلس نظر نہیں آ جاتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ اسی لیے مکس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے پارٹیکلس کے بیچ میں اسپیسز موجود ہوتی ہیں جو یہ ڈفرینٹ پارٹیکلس آکیپائی کر لیتے ہیں. اب اس میں آپ بہت ساری ایگزامپلز لے سکتے ہیں. جب آپ یہ اگر اس کو شوگر کو بھی آپ واٹر کے ساتھ ملاتے ہیں اس کو وہ بھی ڈیفیوژن میں آ جائے گا. اور ہم لیبارٹریز میں کرتے ہیں الگ ایکسپیریمنٹس اس کے لیے لیبارٹریز میں کرتے ہیں. یہ ایئر کا ایک جار لیتے ہیں اور برومین واٹر جو کہ ریڈ کلر ہوتا ہے، ایئر تو کلر لیس ہے وہ جار میں نظر نہیں آئے گا. برومین واٹر کے ویپرز وہ ریڈ کلر کے ہوتے ہیں، وہ دوسرے جار میں لیتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہیں. وہ ایسے مکس ہوتے ہیں کہ پورے دونوں جارز میں ریڈ براؤن کلر کے ہی ویپرز نظر آتے ہیں. تو وہ بھی ڈیفیوژن کی ایگزامپل ہے. اب آتے ہیں براؤنین موومنٹ پہ. براؤنین موومنٹ کی جو ڈیفینیشن ہم نے یہاں لکھی ہے، دا zigzag موومنٹ آف اسمال پارٹیکلس سسپینڈیڈ ان لیکوڈ اور گیس از کالڈ براؤنین موومنٹ. پہلے ہم اس کی ایگزامپل لے لیں گے. اگر ہم کبھی گھر میں دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کسی ہول سے لائٹ اندر آ رہی ہے اور کمرے میں زیادہ روشنی نہیں ہے، کسی ہول سے باہر سے کوئی لائٹ آ رہی ہے اور اس لائٹ رے جو ایک اسٹریٹ لائن سی دکھتی ہے، اس اسٹریٹ لائن میں ہمیں دکھتا ہے کہ بہت سارے ڈسٹ پارٹیکلز ادھر ادھر ایسے یہاں وہاں زگ زیگ موومنٹ میں نظر آتے ہیں. وہ بھی ایگزامپل ہے کس کی؟ براؤنین موومنٹ کی. براؤنین موومنٹ جو پہلے آبزرو کی رابرٹ براؤن نے 1827 میں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پولن گرینز لے لیے. پولن گرینز ایک پاؤڈر جیسا سبسٹنس ہوتا ہے جو کہ میل فلاور کا میل پارٹ ہوتا ہے وہ ریلیز کرتا ہے، ڈسچارج کرتا ہے. اور وہ جو پولن گرینز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، مائکروسکوپک ہوتے ہیں. رابرٹ براؤن نے کیا کیا؟ رابرٹ براؤن نے واٹر میں وہ پولن گرینز ڈال دیے اور پھر مائکروسکوپ کے انڈر ان کی موومنٹ کو آبزرو کیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پولن گرینز ہیں دے موو ہیئر اینڈ دیئر ان ڈفرینٹ ڈائریکشنز ان زگ زیگ ویز. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اس لیے موو کر رہے ہیں ادھر ادھر کیونکہ واٹر مالیکیولز ان پولن گرینز کو دھکا دے رہے ہیں. واٹر مالیکیول جو کہ پولن گرینز سے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم کو نظر نہیں آ رہے، ان رابرٹ براؤن کو نظر نہیں آ رہے تھے ایون انڈر دا مائکروسکوپ. لیکن وہ چھوٹے چھوٹے واٹر مالیکیولز ان پولن گرینز کو ادھر ادھر دھکا دے کے ادھر ادھر سے زگ زیگ موومنٹس کروا رہے تھے. اور اسی سائنٹسٹ کے نام پہ اس کا نام اپنے نام پہ انہوں نے رکھا براؤنین موومنٹ. اور اب کوئی بھی ایسی موومنٹ ہوگی جو ہم نے ایگزامپل دے دی کہ اگر کسی کم روشنی والے کمرے میں کہیں سے ہول سے لائٹ آ رہی ہے باہر سے، تو وہ جو ڈسٹ پارٹیکلس کی موومنٹ ہے وہ بھی ایگزامپل ہے براؤنین موومنٹ کی. اب دونوں جو یہ فنومینا ہے ڈیفیوژن اور براؤنین موومنٹ، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی میٹر کے پارٹیکلز ہیں یہ بہت ہی ٹائنی ہوتے ہیں اور کانسٹنٹلی موونگ ہوتے ہیں. دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کریکٹرسٹکس آف پارٹیکلز آف میٹر.